سرش کے چشم مسلم میں ہے نیساں کا اثر پیدا۔ ذوق یقین میں محمد شمیم آپ کا بہت بہت استقبال کرتا ہوں، جنہوں نے اپنی اپلیکیشن کی ڈیٹس اناؤنس کر دی ہے، اور 27 جولائی سے 27 اگست تک اس کی ڈیٹ ہے۔ 27 جولائی آخری ڈیٹ ہے، تو اگر آپ لوگوں نے ابھی تک اپلائی نہیں کیا ہے تو اپلائی کر لیں۔ اور اگر آپ جے این یو ایم اے عربک پی ایچ ڈی کی تیاری کر رہے ہیں یا دوسرے کسی سبجیکٹ کی، تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہونے والی ہے اور آپ کی تیاری ایک نیکسٹ لیول پر جانے والی ہے۔ میں اس سے پہلے ایم اے کے بارے میں ایک ویڈیو، پھر پی ایچ ڈی کے بارے میں اور پی وائی کوز کی کئی ویڈیو بنا چکا ہوں۔ یہ 2020 کا ایم اے کا پریویس ایئر کویشچن پیپر میں کروانے والا ہوں، ایک پارٹ کروا چکا تھا اس سے پہلے، یہ دوسرا پارٹ ہے۔ تو آپ اس کو دیکھیں، اور جو میں اس میں ڈیٹیل ایکسپلینیشن ڈالتا ہوں اس پہ آپ غور کریں، اس سے آپ کو دوسرے ایگزام میں بہت زیادہ آسانی ہونے والی ہے۔ تو چلتے ہیں اور شروع کرتے ہیں کہ آج کا کون سا کویشچن ہے۔ سب سے پہلے بچے ہوئے کویشچن میں سے سب سے پہلے ہمارے سامنے جو کویشچن ہے وہ ما هو الصحیح کی صحیح کیا ہے؟ صاحب کتاب البخلا الجاحظ، یعنی کتاب البخلا جو ہے وہ جاحظ کی ہے، البیان والتبیین بھی جاحظ کی ہے، کتاب الحیوان بھی جاحظ کی ہے۔ تو جو اہم کتابیں ہیں جاحظ کی، اس کے بارے میں آپ ضرور دیکھ لیجئے گا۔ اگلا کویشچن ہے حرکۃ ادبیہ سمیت باسم الہ یونانی، مطلب کون سے یونانی معبود کے نام پر ادبی آرگنائزیشن کا، ادبی تنظیم کا نام رکھا گیا تھا؟ تو یہ حرکت ابولو ہے، جو احمد ابو ذکی شادی نے قائم کیا تھا۔ 1892 میں ان کی پیدائش ہوئی ہے، اور یہ مصری ہیں اور یہ ڈاکٹر بھی تھے، تو ان کے بارے میں ایسے کچھ بیسک نالج بھی آپ رکھیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اگلا کویشچن ہے کتاب نہج البلاغہ، یہ کس کی کتاب ہے؟ کتاب نہج البلاغہ، یہ دیکھیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے اس میں ہیں، اور جس کو مرتب جو کیا ہے وہ شریف رضی نے کیا ہے یا رضی شریف نے کیا ہے۔ اس میں کنفیوز نہیں ہونا ہے آپ کو، اس لیے کہ اگر یہ کبھی کبھی پوچھ لیتے ہیں کہ اس کی کتاب ہے، تو کتاب تو شریف رضی کی ہی رہے گی، لیکن اس میں جو خطب ہیں، جو احکام ہیں، وہ سب تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں۔ تو اس میں آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں کہ یہ کنفیوز نہیں ہونا، یہ کتاب جو ہے شریف رضی کی ہے، اس میں جو خطبے ہیں، جو مواعظ ہیں، جو حکم ہیں، وہ سب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں۔ کبھی کبھی یہ بھی پوچھ لیتے ہیں کہ اس میں سے کیا نہیں ہے، تو دیکھیے خطب ہے، مواعظ ہے اور حکم ہے۔ تو ایسے ہی آپ کو اس کو یاد کرنا ہے کہ یہ کتاب شریف رضی کی ہے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خطب، مواعظ، حکم ہے، اس کا یہ مجموعہ ہے۔ اگلا کویشچن ہے کہ کتب جبران خلیل جبران النبی اصلا، النبی جو یہ کتاب ہے دا پروفیٹ، یہ اصل انگریزی زبان میں لکھی گئی تھی، بعد میں اس کو پھر ترجمہ کیا گیا ہے، مطلب اس کو عربیایا گیا ہے کہہ سکتے ہیں، عربی میں اس کو عربی قالب میں ڈالا گیا ہے۔ پھر جبران نے خود نہیں کیا تھا، جبران نے خود اس کو انگلش میں لکھا تھا، بعد میں اس کو عربی میں کیا گیا ہے۔ تو اسی طریقے سے اگلا کویشچن ہے کہ ثلاثیہ نجیب محفوظ، نجیب محفوظ کی ثلاثیہ کیا ہے؟ وہ بین القصرین، قصر الشوق، السکریہ۔ اب تو یہیں پر آپ ان کی دیکھ لیجیے کہ پہلی ناول ان کی کون سی؟ ابۃ الاقدار ہے، پہلا قصہ حمس الجنون ہے، تو ایسے دیکھ لیجیے گا اس کے بارے میں۔ دیکھیے حمس الجفون جو ہے وہ دیوان ہے میخائیل نعیمہ کا، تو کنفیوز مت ہوئیے گا، اور حمس الجنون جو ہے وہ قصہ قصیدہ ہے نجیب محفوظ کا۔ الغزل العذری جو ہے یہ کس کی طرف منسوب ہے؟ دیکھیے، یا یہ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ الغزل العذری الذی یحتوی علی الحب الطاہر، جو پاک محبت پر بیسڈ ہو۔ اب اس میں جمیل بن معمر یا جمیل بثینہ کا نام آتا ہے۔ اب اس کے اپوزٹ جائیں گے الغزل الحضری یا الغزل الاباحی، تو اس میں عمر بن ابن ابی ربیعہ آ جائیں گے۔ اگلا کویشچن تطابق الصحیح بین مجموعتین، اب یہاں پر بتانا ہے کہ یعنی جو نیچے دیا گیا ہے کون مطلب ایک دوسرے سے میچ کرتا ہے۔ اب دیکھیے اگر ایسے کویشچنس میں اگر آپ کو صحیح سے نہ پتا ہو تو سب سے پہلے آپ اس لفظ کو پک کریں جو آپ کو آسان لگتا ہے۔ جیسے دیکھیے حفظ کا سیو ہوگا، اس میں سب سے آسان جو نظر آ رہا ہے حفظ کا سیو۔ اب دیکھیے حفظ کا سیو کس میں، یعنی بی کا آپشن اے کس میں دے رکھا ہے؟ دیکھیں یہاں پہ صرف 2 آپشن میں آئے گا، 2 میں نہیں، تو 2 کو آپ کاٹ دیجیے، اس میں نہیں آ رہا۔ اب 2 آ گیا، 2 کو تھوڑا اور غور سے دیکھیں۔ چلیں تحمیل کی طرف۔ اب تحمیل کا تو براؤزنگ نہیں ہوگا، انسٹالیشن بھی نہیں ہوگا، اپلوڈ ہوگا، ڈاؤن لوڈ بھی کرنا آتا ہے لیکن یہاں اپلوڈ ہوگا۔ تو اب یہاں پر آپ کو آپ کا آنسر مل گیا 2 ہی لفظ سے۔ حفظ میں دیکھیے با کا جو الف دے رہا ہے وہ صحیح ہے سیو، اور پھر جو اے کا اپلوڈ جو جیم دے رہا ہے وہ صحیح ہے، یعنی آپ کا جو بی نمبر آپشن ہے وہ صحیح ہے، یعنی تحمیل کا آپ کا ہو جائے گا اپلوڈ، حفظ کا ہو جائے گا سیو، اور سی کا ہو جائے گا آپ کا جو تصفح ہے، مطلب کسی چیز کو تلاش کرنا، وہ براؤزنگ ہو جائے گا، اور اثبات یعنی کسی چیز کو قائم کرنا تو انسٹالیشن ہو جائے گا، یعنی کسی چیز کو ہم موبائل میں اپنے داخل کرتے ہیں، تو اس طریقے سے ہو جائے گا، آپ اس کو بٹھا سکتے ہیں۔ اگلا کویشچن التشبیہ المقلوب، دیکھیے تشبیہ المقلوب میں ہوتا ہے کہ اس کو الٹ دیا جاتا ہے۔ یہاں پہ بتایا نا جعل المشبہ مشبہا بہ بادعاء ان وجہ الشبہ فیہ اقوی، اس دعوے کے ساتھ جو وجہ شبہ ہے
اس کے اندر مشبہ کے اندر زیادہ قوی صورت میں پائی جاتی ہے. یعنی جب ہم کسی چیز کو تشبیہ دیتے ہیں کسی چیز سے تو یہ مطلب کہنے کا ہوتا ہے کہ اس کے اندر یعنی جس چیز سے ہم تشبیہ دے رہے ہیں اس کے اندر وہ چیز زیادہ ہے اور اسی سے تشبیہ ہم اپنے مطلب مشبہ کو دے رہے ہیں. تو جیسے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ بہادری میں شیر کی طرح ہیں، تو جو شیر کی بہادری ہے وہ زیادہ ہے آپ کی بہادری سے، تبھی تو آپ کو تشبیہ دیا جا رہا ہے. لیکن کبھی کبھی اس کو پلٹ دیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ جو سورج ہے وہ آپ کے چہرے کی سفیدی کی طرح ہے یا آپ کے چہرے کے مطلب روشن چہرے کی طرح ہے. تو یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کا جو چہرہ ہے وہ سورج کے سفیدی کی طرح یا سورج کے روشنی کی طرح ہے، بلکہ الٹا کہہ دیا گیا کہ جو روشنی ہے سورج کی وہ آپ کے چہرے کے سفیدی کی طرح ہے. تو اس کو پلٹ دیتے ہیں، اس کو تشبیہ مقلوب بولتے ہیں. الشاعر الذي لم يعش في العهد العباسی، دیکھیے بشار بن برد بھی اسی میں سے ہے، معرّی بھی ہے، متنبی عمر بن ابی ربیعہ نہیں ہیں، وہ اموی دور کے تھے. اگلا ہے من الفنون الادبیہ الجدیدہ الخواطر والممزات ہی نوع من النثر، تو اس کو بھی دیکھ لیجیے آگے. مقامات شعر الحر یہ تو عصر حدیث کا ہے، مقامات عصر عباسی کا ہے، قصیدہ تو پرانا چلا رہا ہے. اب یہاں پہ التطابق الصحیح، دیکھیے پیس نیگوشیشنز کا ہوگا مفاوضات السلام، پیس محادثات السلام کا پیس ٹاکس ہوگا، پیس اسٹیپس کا الخطوات السلام ہو جائے گا، مبادرۃ السلام کا پیس انیشیٹو ہے نا. قرآن حدیث میں آتا ہے نا، اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ بادر بالاعمال سبا کر کے کہ 7 ایسے کام ہیں جن کی طرف آپ سبقت کرو، تو بادر کا وہیں سے لفظ لیا گیا ہے، تو مطلب انیشیٹو ہو جائے گا کسی چیز کی پہل کرنا. ماہیت ترجمہ صحیح ہے، مور و رنگلی مطلب کسی چیز کے بارے میں زیادہ وری ہونا، بہت زیادہ فکر مند ہونا. تو مما یثیر القلق اکثر ہوا ان، یہ صحیح آنسر ہوگا اس کا. اگلا کویشچن ہے ناقد مہجری نقد جبران وحلل عملہ، کہ مطلب مہجری ناقد ہیں اور جبران کی جو اعمال ہیں ورک ہیں اس پہ نقد کیا ہے اور اس کا تجزیہ بھی انالیسس بھی کیا ہے. یہ میخائیل نعیمہ ہیں جنہوں نے اس کی زندگی کے بارے میں بھی لکھا ہے اور اس کے دوسرے کاموں کا بھی انالیسس کیا ہے اور اس پر نقد بھی کیا ہے جبران پر. تو جبران پر میخائیل نعیمہ نے نقد کیا ہے اور اس کی فیمس کتاب الغربال نقد کے موضوع پر ہی پوچھا جاتا ہے. اگلا کویشچن ہے کہ ما ہوا اسم الکتاب الذی الفہ لاجلہ ابن خلدون مقدمتہ الشہیرہ، کہ یہاں پر پوچھ رہے ہیں کہ کون سی کتاب ہے جو ابن خلدون کی بہت جس کی وجہ سے وہ فیمس ہو گئے یا اس کی وجہ سے مطلب ان کی شہرت ہے. تو دیکھیے یہ کتاب یہاں پہ کتاب العبر ہے ودیوان المبتدأ والخبر. اب اس کتاب کو آپ اچھے سے دیکھ لیجئے، اس کا پورا نام ہوگا کتاب العبر ودیوان المبتدأ والخبر فی ایام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوی السلطان الاکبر. یہ عبد الرحمن ابن خلدون کی ہے، موسوعہ تاریخیہ ہے، 7 جلدوں میں ہے، ابن خلدون کے نام سے مشہور ہے. تو یہی وہ کتاب ہے جس کی وجہ سے، جس کے مقدمے کی وجہ سے یہ مشہور ہیں. ہذا جناح ابی علیہ وما جنیت علی احد، یہ اس کے کہنے والے یہ معرّی ہیں اور انہوں نے وصیت کی تھی کہ میرے قبر پر اس کو لکھوا دینا. اور جو بھی ان کی قبر کا وزٹ کیے ہیں، زیارت کیے ہیں، گئے ہیں، وہ دیکھیں ہیں کہ حقیقت میں لکھا ہے کہ یہ میرے باپ کا گناہ تھا جو اس نے میرے اوپر کیا، میں نے کسی کے اوپر گناہ نہیں کیا. مطلب انہوں نے شادی نہیں کی تھی، یہ شدھ شاکاہاری تھے، کچھ بھی نہیں، انڈا بھی نہیں کھاتے تھے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ گاندھی جی سے متاثر تھے. بھائی گاندھی جی تو بہت بعد کے، یہ بہت پہلے کے ہیں، گاندھی جی ان سے متاثر تھے. اور انہی کے بارے میں ایک ابوالعلا مودودی کر کے ایک شعر بھی ہے، علامہ اقبال نے لکھا ہے اور اس کے آخر میں کہا ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، وہاں سے اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں. اگلا کویشچن قدم الامام محمد عبدہ بکتابۃ شرح لنہج البلاغہ، نہج البلاغہ کی محمد عبدہ نے شرح لکھی ہے. اور محمد عبدہ کے بارے میں پڑھنا آپ کو بہت ضروری ہے، اس لیے کہ وہ ماڈرن میں اکثر رائٹر یا جتنے بھی مطلب رائٹر پائے جاتے ہیں بہت کم ہی ہوں گے جو ان سے متاثر نہ ہو، اکثر لوگ ان سے متاثر ہیں، تو ان کے بارے میں آپ کا پڑھنا بہت ضروری ہے. اگلا کویشچن شاعر القطرین والاقطار العربیہ، دیکھیے شاعر القطرین خلیل مطران کو کہا جاتا ہے اور والاقطار العربیہ، شاعر الاقطار العربیہ بھی ان کو کہا جاتا ہے. جب امیر الشعراء احمد شوقی اور شاعر النیل حافظ ابراہیم کا انتقال ہو گیا تھا تو ان کو شاعر الاقطار العربیہ بھی کہا جانے لگا تھا، پہلے ان کو شاعر القطرین ہی کہا جاتا تھا. اب اگلا کویشچن ہے کہ اختر صحیح اعطیت للفقیر جنیحات معدودۃ، اس میں مطلب بتانا ہے کون سا صحیح ہے. تو یہ اگر آپ عدد معدود کی بحث ہے، تمیز کی جو بحث ہے، اس کو آپ ضرور دیکھیے گا، وہیں سے کویشچنس آتے ہیں. دیکھیے نحو کے کویشچنس کچھ فیمس ہیں، جیسے حروف مشبہ بفعل پوچھیں گے، صفت مشبہ پوچھیں گے، اس میں تبذیل پوچھیں گے، اور عدد معدود کی بحث تمیز کی ضرور پوچھتے ہیں. تو انہیں کچھ ایریوں کو آپ کور کر لیجئے گا. اب یہاں پہ اگلا کویشچن ہے کہ فصل طه حسین عن الجامعہ لأنه اثار شکوکا فی اصل المعلقات وكتب کتابا باسم فی الادب الجاہلی، اسی کتاب کی وجہ سے ان کو الگ کر دیا گیا تھا جامعہ سے، جس میں انہوں نے قضیہ انتحال کے بارے میں بات کی تھی. اگلا کویشچن ہے ما ہی الکلمہ البدیلہ عن الاوعیۃ الدمویہ بالانکلیزیہ، بلڈ سیلز کو بولا جاتا ہے، اس لیے بلڈ کیمپس دوسرا ہو جائے گا، بلڈ پورٹس بھی دوسرا ہو جائے گا اور بلڈ سیلز کو ہی بولا جاتا ہے.
اگلا کویشچن ہے دول العرب و عظماء الاسلام. دیکھیے یہ کتاب یہ ایک دیوان ہے، مجموعہ شعریہ ہے، اور یہ احمد شوقی کا ہے. اس کے بارے میں یہ بھی جانیں کہ امیر الشعراء جو ہیں احمد شوقی ہے ان کا ہے، اور یہ تاریخ کی مطلب تاریخ کے جو بہت سارے پہلو ہیں یا بہت سارے جو تاریخی مراحل ہیں اس کے بارے میں انہوں نے بیان کیا ہے. اگلا کویشچن جو ہے یہاں پر کہ اتہجوہ ولست لہ بکفء فشرکما لخیرکم الفداء. یہاں پر جو خیر سے مراد کون ہیں؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور یہ جو قصیدہ ہے وہ حسان بن ثابت نے کہا تھا، تو اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے گا کہ کس کا قصیدہ ہے اور کس کے بارے میں کہا گیا ہے. آگے چلتے ہیں کہ ما ہی الترجمہ الصحیحہ ڈیولپڈ کنٹریز البلدان المتقدمہ ہوگا، اور جو ڈیولپنگ کنٹری ہیں ان کا البلدان النامیہ ہوگا. یہ ڈیفرنس دیکھ لیجئے گا، ضرور پوچھتے ہیں. اگلا کویشچن ما هو الصحیح. دیکھیے سید قطب جو ہیں وہ کاتب ہیں، ناقد ہیں، مفسر ہیں، اور یہ نقد کے پروسپیکٹو سے بہت ہی اہم ہیں. کویشچن ان کے بارے میں ضرور آتا ہے. ان کی کتاب کے النقد الادبی اصولہ و مناہجہ ہے، تو ان کے بارے میں دیکھ لیجئے گا. ان کی ایک سیرہ ذاتیہ ہے طفل من القریہ، ان کی ایک تفسیر ہے فی ظلال القرآن، تو ان کے بارے میں آپ اچھے سے ایک بار دیکھ لیجئے گا. کتاب تحفۃ المجاہدین لزین الدین المخدوم يتعلق بے، یہ الاستعمار البرتغالی ہے. تحفۃ المجاہدین فی بعض اخبار البرتغالیین، تو ان کے بارے میں بھی دیکھ لیجئے گا. یہ جو کتاب ہے زین الدین المخدوم الصغیر کی ہے، یعنی الثانی کی ہے. یہ زین الدین المخدوم الکبیر یا الاول ان کے دادا تھے. جریدۃ الاہرام التی انشأها شقیقان لبنانیان عام 1875 ہما، مطلب کون سے دو سگے بھائی ہیں جنہوں نے جریدۃ الاہرام کی بنیاد ڈالی تھی؟ وہ سلیم و بشارہ نقلہ ہیں. ان کے بارے میں بھی آپ دیکھ لیجئے گا، یہ اکثر پوچھتے رہتے ہیں. آگے چلتے ہیں کہ مدرسۃ الالسن جو ہے اس کی بنیاد کس نے رکھی تھی؟ دیکھیے بنیاد اس کی تو محمد علی باشا نے ہی رکھی تھی، لیکن اس کا جو ہیڈ بنایا تھا وہ رفاع رافع طہطاوی کو بنایا تھا، تو اس میں بھی آپ کنفیوزڈ نہیں ہوئیے گا. اب یہاں پہ پوچھ رہے ہیں کہ تیسیر النحو العربی یہ کتاب شوق ضیف کی ہے. اگلا کویشچن ہے مقالات نقدیہ لطہ حسین جمعت فی کتاب. یہ حدیث الاربعاء کر کے 3 اجزاء میں یہ کتاب ہے، دارالمعارف سے چھپ چکی ہے. اس پر جو طہ حسین لیکچر دیتے تھے اپنا حدیث الاربعاء بدھ کے دن مطلب ویڈنسڈے کو، اسی کو مطلب جمع کر دیا گیا ہے. اور اس کے اندر شعر عربی، شعر جاہلی جو ہوتا ہے اس کا تحلیل اور نقد ہے، دراسہ نقدیہ ہے اس کے اندر. اور جو اکثر شعراء کا انہوں نے ذکر کیا ہے اس کے اندر، وہ زہیر بن ابی سلمہ ہیں، کعب بن زہیر ہیں، حطیہ ہیں، رفع بن عبد ہیں، انطر بن شداد ہیں، سوید بن ابی کامل ہے، ایسے ہیں. تو ان کو ایک بار آپ دیکھ لیجئے گا. اگلا کویشچن طبقات فحول الشعراء من مؤلفات. یہ کس کی کتاب ہے؟ ابن سلام الجمحی کی ہے. طبقات الشعراء، طبقات فحول الشعراء، یہ بار بار پوچھتے رہتے ہیں. دیکھیے پچھلی بار ایک کویشچن آیا تھا کہ جو طبقات فحول الشعراء ہے اس میں انہوں نے شہروں کو ترتیب دیا ہے. ابن سلام الجمحی نے جو شاعر جہاں کے اچھے تھے اس شہر کو پہلے انہوں نے رکھا ہے. تو میں بتا دوں کہ دیکھیے ان کی جو کتاب ہے طبقات فحول الشعراء، اس کے مقدمے میں انہوں نے کچھ نظریے کے بارے میں بات کی ہے، جیسے نظریۃ الاختیار و مذاہب الشعراء فی الطبع والصنعہ، مسئلۃ الانتحال جس کو نقد توثیقی کہا جاتا ہے، جو کہ بہت بعد میں جا کے طہ حسین اور منظور وغیرہ ایسے لوگ آئے، اسکالر آئے، انہوں نے اس قضیے کو ابھارا، لیکن کئی سالوں پہلے انہوں نے اپنی کتاب میں ذکر کر دیا تھا ابن سلام الجمحی نے. اور جن شہروں کی انہوں نے بنیاد رکھی ہے شاعر کے اچھے ہونے کے اعتبار سے، جو ترتیب رکھی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے مدینہ کو رکھا ہے، پھر مکہ کو رکھا ہے، پھر طائف کو رکھا ہے، پھر بحرین کو رکھا ہے. تو اس کے بارے میں آپ ضرور دیکھ لیجئے گا. اگلا کویشچن ہے ما هو المصطلح البدیل. ویسٹ بینک کا صحیح کیا ہوگا ٹرمینالوجی؟ وہ ہے الضفۃ الغربیہ. اس کے بعد پھر کہتے ہیں اقرا العبارہ واختر ما الصحیح مما یلی من الترجمہ. اس کو ایک بار آپ پڑھیں گے تو جو آپشنس ہیں نیچے آپ کو جو نظر آ رہے ہیں اس میں سے ضرور کچھ نہ کچھ گڑبڑی آئے گی. جو صحیح ہوگا وہ یہ والا ہے. پہلے کہ داء السکری جو ہے تشمل اعراض هذا الداء فرط التبول والعطش والجوع المستمر وفقدان الوزن والتغيرات في البصر والاحساس بالتعب وقد تظهر هذه الاعراض فجأة. جو سمٹمس ہیں وہ ڈائبٹیز کی کیا کیا ہیں؟ بہت زیادہ آدمی کو مطلب پیشاب لگتی ہے، بہت زیادہ پیاس لگتی ہے، بہت لگاتار بھوک لگتی رہتی ہے، مطلب جو آپ کی بینائی ہے وہ دھیرے دھیرے جاتی رہتی ہے، چینجنگ مطلب بدلتی رہتی ہے، آپ کا جو وزن ہے وہ کم ہوتا ہے، آپ کو بہت زیادہ تھکاوٹ کی مطلب احساس ہوتا ہے. تو یہ سب اعراض مطلب جو سمٹمس ہیں وہ اچانک ظاہر ہوتے ہیں. تو اس کا جو آپشن ہے یہ صحیح ہوگا. اس کو آپ دیکھ لیجئے گا. یہ دیکھیے یعنی جو ڈی نمبر ہے ڈائبٹیز. دا سمٹمس آف دس ڈیزیز انکلوڈ ایکسس یورینیشن، تھرسٹ، کنٹینیوس ہنگر، ویٹ لاس، چینجز ان ویژن اینڈ فیلنگ آف فیٹیگ. دیز سمٹمس میں اپیئر ایبرپٹلی، مطلب اچانک یہ سب ظاہر ہوتے رہتے ہیں. اگلے چلتے ہیں. اگلا جو کویشچن ہے کہ البلاغۃ العربیہ اساس النقد العربی فمن مضى علم البدیع. دیکھیے علم البدیع جو ہے ابن المعتز نے
رکھا ہے، اور جو البلاغۃ العربیہ دیکھیں جو عبدالقاہر جرجانی رکھا ہے، تو یہیں پر ہم بتا دیں کہ علم البدیع کا جو اصل موجد ہے ابن المعتز ہی مانا جاتا ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگوں نے اس میں کام کیا ہے. اب جیسے بلاغہ کی بات کریں تو اس میں عبدالقاہر جرجانی کا نام سب سے پہلے آتا ہے. انہوں نے 2 کتابیں، دلائل الاعجاز اور اسرار البلاغہ. دلائل الاعجاز، اسرار البلاغہ، ان کی 2 کتابیں ہیں جو کہ بہت فیمس ہے. دیکھیں دلائل الاعجاز، اعجاز عین سے ہے تو علم المعانی، دلائل الاعجاز ہے علم المعانی پر لکھا، یہ بھی کبھی پوچھتے ہیں. اور اسرار البلاغہ با سے تو بیان، ایسے اس کو یاد رکھیں، اسرار البلاغہ با بیان، دلائل الاعجاز عین سے علم المعانی، تو اس کو یاد رکھنا. یہ علم البدیع کی جو وہ ہیں مؤسس ہیں عبد المعتز ہی مانے جاتے ہیں. کتاب الکامل المبرد ہے، یہ تعلق بموضع الادب العربی ہے، تو اس کے بارے میں بھی آپ کا دیکھنا بہت ضروری ہوگا. یہاں پہ کلمہ انجلیزیہ بدیل عن مقصف، دیکھیے مقصف جس کو بولتے ہیں ہم اس کو بولتے ہیں کینٹین، اور یہاں پہ جو ریسٹورینٹ ہوگا اس کا ہو جائے گا مطعم، مطاعم جس کو بولتے ہیں ہم. اور اسی طریقے سے یہاں پہ کیفیٹیریا جو ہوتا ہے وہ بھی نہیں صحیح ہوگا، مقصف کی جو معنی ہے، اور ہوٹل کا تو فندق ہم لوگ بولتے ہی ہیں. تو یہاں پہ جو کینٹین ہوگا وہ مقصف ہوگا، اور وہ کینٹین کے معنی میں مقصف آتا ہے، تو اس کو بھی آپ دیکھ لیجیے گا. دیکھیے جو دیے رہے ہیں آپشنس اس کو بھی آپ ایک بار ضرور دیکھ لیا کریں. اس سے یہ ہوگا کہ کبھی اگر گھما کے یا کبھی دوسرے اس میں کویشچن پیپر میں یہ آ گیا، اس میں سے کوئی ایک لفظ آ گیا، تو آپ اس کو ڈیفرینشیٹ کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی. اسی وجہ سے آپ کو جو دوسرے آپشنس ہوتے ہیں ان کا بھی دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. تو ہر کسی کو پتہ ہے کہ ریسٹورینٹ کا تو مقصف ہوتا نہیں، اس کے لیے مطاعم استعمال کیا جاتا ہے. باقی جو ہیں اس کو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ایک بار بہت اچھی طریقے سے. اب چلتے ہیں اگلا. یہاں پہ دیکھیے الخطبۃ البتراء سمیت لانھا، دیکھیے لان الخطیب لم یبدا بالحمد والثناء، مطلب اس نے اپنے خطبے کی جو اسٹارٹنگ ہے حمد و ثنا سے، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نحمد و نصلی اور الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام، ایسا کر کے جو حمد و ثنا سے نہیں شروعات کی، اس وجہ سے خطبۃ البتراء کہا گیا. اور اس کو زیاد بن نبیس کی طرف ہی منسوب ہے. تو اس کو بھی آپ دیکھ لیں، مطلب صرف یہی کر کے آپ آگے نہیں بڑھ جائیں، بلکہ اس کو دیکھ لیں کہ کب اس نے کہا، کیسے کہا، کیا مناسبت ہے، وہ ساری چیزیں آپ دیکھ لیں. جب یہ بصرہ کا والی بنایا گیا تھا، معاویہ بن ابی سفیان نے ان کو بنایا تھا، تب وہاں گئے تھے، جو فتنہ فساد بہت زیادہ ہوتا تھا، تو انہوں نے یہ خطبہ دیا تھا. اور اس کی اصل کیا ہے، جو مطلب کہاں سے شروع ہوتا ہے، اما بعد فإن الجہالۃ الجہل والضلالۃ العمی، ایسے کر کے انہوں نے دیا تھا. تو یہ نص ہے اس کا، یہ سب دیکھ لیجئے گا. اگلا کویشچن ہے کہ اختر التطابق الصحیح بین مجموعہ. اب یہاں پہ دیکھیے غربال یہ نقد ہے، زینب یہ روایہ ہے، فی القراء قصہ قصیرہ ہے، السلطان الحائری مسرحیہ ہے. اور مجھے امید ہے کہ سب کے بارے میں آپ کو پتہ ہوگا کون کس کی کتاب ہے. غربال خان نعیمہ، زینب محمد حسین ہیکل، فی القطار محمد تیمور محمد تیمور کے جو بھائی تھے بڑے. السلطان الحائری مسرحیہ ہے، اور یہ ہمارے توفیق الحکیم کا ہے. تو یہ والا صحیح ہوگا، یعنی ڈی والا. اے کا بی صحیح ہوگا، بی کا پھر جیم صحیح ہے، سی کا پھر دال صحیح ہے، اور پھر ڈی کا الف صحیح ہے. من کتب سیرہ ذاتیہ دیکھیے انا حیاتی، یہ انا حیاتی الایام طفل من القریہ. انا یہ جو دیکھیے عباس محمود عقاد کی ہے، حیاتی احمد امین کی ہے، الایام طہا حسین کی ہے، طفل من القریہ یہ سید قطب شہید کی ہے. تو اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے گا کہ جو ہے کس کی کتاب ہے، ورنہ پھر اس سے بھی آپ دھوکہ کھا جائیں گے. اب یہاں پہ پوچھ رہے ما هو الصحیح وفقا للقواعد العربیہ. دیکھیے تقدم امریکہ مساعدات مالیہ الى اسرائیل البالغ عدد سکانها ملیونا وربع ملیون. تو یہ البالغ کر کے کوشچن پچھلے بار بھی آیا تھا، تو ایسے آپ دیکھ لیجیے گا. دیکھیے اکثر ہی عدد معدود تمیز ایسی ہی بحث دیتے ہیں، تو اس کو آپ دیکھ لیجیے گا. اگلا کوشچن ہے کہ اختر الترجمہ الصحیح لکلمۃ قاطع. قاطع جو قاطع بائیکاٹ کرنا، انکاؤنٹر کا مواجہہ ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے مواجہہ عنیفہ ہوتا ہے، مطلب جو وائلنٹ انکاؤنٹر ہوتا ہے. تو دوسرے میننگس، لیکن بائیکاٹ کا قاطع یقاطع مقاطعہ، بائیکاٹ کرنا. جب یہ فرانس کے وقت یہ وہاں کی جو پریسیڈنٹ نے وہ کی تھی، گستاخی کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں، جب اس نے کارٹون بنا تھا تو اس کا سپورٹ کیا تھا ٹیچر کا، جو واقعہ آپ لوگ جانتے ہوں گے. تو اس میں جو ہے بائیکاٹ یعنی قاطع یقاطع مقاطعہ کر کے آتا تھا. تو ایسے ہی جو کرنٹ ایشو یا برننگ جو ایشو ہوتے ہیں، اس میں جو کوئی ایک لفظ نکل کر آتا ہے نا، اس کو آپ ضرور مطلب یاد کر لیں گے. ایسے ہی کوشچنس یا ایسی ٹرمینالوجیز پوچھی جاتی ہے. اگلا کوشچن ہے کہ اختر ما هو الصحیح وفقا للقواعد العربیہ. یہ دیکھیے بعتہ ذراعین حریرا. دیکھیے تمیز، عدد معدود، اور صفت مشبہ، اسم تبذیل، یہ سب ضرور آئے گا، سب پوچھ لیجیے گا. دیکھ لیجیے. اگلا جو کوشچن ہے وہ تاریخ الدعوۃ الاسلامیہ فی الہند، یہ کس کی ہے؟ یہ کتاب مسعود عالم ندوی کی ہے. یہ بھی کبھی کبھی پوچھا جاتا ہے. یا الہند فی العہد الاسلامی عبدالحی حسنی کی ہے. ایسے کوشچنس آپ ضرور یاد رکھیں، اس میں کنفیوژن ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ کلوز ہیں. اگلا کوشچن ہے کلیوباترا، یہ اسم المستعار للملکۃ المصریہ الیونانیہ ہے. تو اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے گا. اب دیکھیے المخضرم یقصد بہ، اس سے کیا، جب صرف مخضرم کہا جائے گا تو اس کا سیدھا سا مطلب کہ وہ شاعر یا وہ ادیب جس نے زمانہ جاہلیت اور اسلام دونوں پایا ہو. اگر 2 پیریڈ کوئی پایا ہے، مطلب اموی اور عباسی پایا ہے، 2 عہد پایا ہے، تو ہم اس کو کہیں گے
مخزرم الدولتین، جب صرف مخزرم کہا جائے گا تو اس سے مراد یہی ہوگا کہ زمانہ جلال السلام دونوں پایا ہو۔ یہاں پہ کہتے ہیں کہ ادرکتہ ولہ ناب واحد ولو ادرکتہ ولہ نابان لاکلنی، کہ اس نے مجھے پایا جبکہ اس کے ایک ہی دانت تھے، اگر اس کے دو دانت ہوتے تو مطلب مجھے کھا جاتا۔ اب اس میں کنفیوزڈ مت ہوئیے گا، یہ اختل قیلت هذه العبارہ عن اختل کے بارے میں یہ عبارت کہی گئی ہے، کہنے والا جریر ہے، جریر نے کہا تھا یہ اختل کے بارے میں کہ اس کے ایسا ایسا تھا، اگر وہ ایسا پاتا تو ایسا ہو جاتا، تو جو کہا تھا وہ ہے جریر، کس کے بارے میں کہا گیا تھا تو وہ اختل ہے، اس میں کنفیوز مت ہوئیے گا۔ اگلا کوشچن ہے کہ اختر الصحیح وفقا للقواعد العربیہ احسن بک طالبا، دیکھیے صفت مشبہ بفعل اور اس میں تفضیل تمیز عدد معدود، یہی کوشچن یہ نحو میں پوچھتے ہیں، تو نحو کا جو گرامر ہے مطلب جو قواعد ہیں قواعد النحویہ ہے تو اس میں دیکھ لیجیے گا ٹھیک سے۔ لیس من اصحاب المعلقات امرؤ القیس زہیر بن ابی سلمہ عمرو بن کلثوم، یہ سب کے سب ہیں اور یہ جسم الجارف میں بھی شامل ہیں، اور تابوتہ شرہ یہ نہیں ہے معلقات میں سے، تو یہ کس میں سے ہے؟ شعراء الصعالیق میں سے ہے، تو اس کو بھی آپ دیکھ لیجیے گا۔ سرش کے چشم مسلم میں ہے نیساں کا اثر پیدا